الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله العظيم. واجب الاحترام سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے اس کا ترجمہ یوں ہے دو آیات کا: یقیناً اس نے فلاح پائی جس نے اپنے آپ کو پاک کیا اور اپنے رب کے نام کے ساتھ نماز ادا کی. اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے. نفس ملہمہ کا تذکرہ چل رہا تھا. اس سے پچھلے کلپ میں ہم نے نفس ملہمہ کا تھوڑا سا تعارف سنا تھا. اس کو قرآن مجید نے یوں بیان کیا ہے: فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. بس ہم الہام کرتے ہیں فسق و فجور کا اور تقویٰ کا. تو یہ تقویٰ کا الہام کرنے والا نفس ہے انسان کے دل میں، اور فسق و فجور سے بچانے والا نفس ہے. اس لیے الہام سے اس کو ملہمہ کہتے ہیں. اس کی جو صفات ہوتی ہیں، جب انسان کے دل کے اندر یہ نور پیدا کر دیتا ہے تو ان صفات میں انسان قناعت پسند ہو جاتا ہے. قناعت اس کی صفت ہے. انسان قانع ہو جاتا ہے، تھوڑا ہے یا زیادہ ہے اپنے رب کا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے. اس کی نعمتوں پہ قانع ہو جاتا ہے. اس کے اندر علم کا سمندر موجزن ہو جاتا ہے. اس کی استطاعت کے مطابق اسے علم بھی عطا کیا جاتا ہے. وہ جھکتا ہے، اپنی انا چھوڑ دیتا ہے، تواضع انکساری اختیار کرتا ہے. کہیں غلطی ہو جاتی ہے تو توبہ طائب کرتا ہے، نیکی کرتا ہے. پھر اس کے بدلے میں کوئی گناہ ہو جائے تو صبر بھی کرتا ہے. اس کے بعد کوئی زیادتی کر جائے تو صبر کرتا ہے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ بے شک صبر کرنے والوں کا اجر بغیر حساب کتاب کے ہے. اس زمرے میں اس آیت کے نور میں آ جاتا ہے. تحمل کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، مصائب علام کو برداشت کرتا ہے. اور حدیثوں میں آتا ہے کہ یہ لوگ جنت میں بغیر حساب کتاب کے جائیں گے. پھر پرخلوص ہوتا ہے. مطلب یہ کہ اس نفس کی صفات میں جو اخلاق ہے، جس کی 360 قسمیں ہیں. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اخلاق کی 360 قسمیں ہیں. اگر کوئی شخص ایک صفت اور توحید کے ساتھ آیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ عطا فرمائے گا. اور یہ حدیث اس حوالے سے ہے: وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. بے شک اے مصطفیٰ، ہم نے آپ کو عظیم اخلاق پر فائز کر دیا ہے. آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں، آپ عظیم اخلاق رکھتے ہیں. اللہ خلوق عظیم، اللہ کہہ رہا ہے. تو عزیزان گرامی قدر، پھر مراد یہ کہ اس کی جو اخلاق ہیں، اس کی عادات ہیں، اس کی صفات ہیں، وہ نمایاں ہو جاتی ہیں. یعنی یہ نیکوکاروں میں سے نیک عادات ہو جاتی ہیں. پھر اس کی مثالی جو صورتیں ہیں، جو یہ صفات پیدا ہوتی ہیں، وہ خواب اس کو آتے ہیں. وہ نفس ہی اس کا متشکل ہوتا ہے. جو وہ دن میں کرتا ہے رات کو اسی طرح کوئی شکل آ جاتی ہے، کوئی کام آ جاتا ہے، اس سے ملتا جلتا ہو جاتا ہے. وہ سمجھ جاتا ہے کہ میرا چونکہ رجحان یہ ہے تو میں اس طرف ہے. کہیں کوئی خامی نظر آتی ہے تو وہ سمجھتا ہے یہ مجھ میں ہی خامی ہے. اس کو اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے. خواب میں مثالی صورتیں اس طرح ہیں کہ اگر کسی کافر، ملحد، بے دین، فاسق، فاجر، گناہ گار، کسی بدعقیدہ شخص کو دیکھنا ہے، جب یہ دیکھتا ہے ایسے شخصوں کو تو یہ نفس ملہمہ پر دلالت کرتا ہے. اس کا نفس ملہمہ جو ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، وہ بھی آیت ہے، وہ بھی ساتھ ساتھ چلتی، کیونکہ یہ چیزیں بھی اس کو خواب میں نظر آتی ہیں. تو یہ سمجھ لیں کہ نفس ملہمہ اس کا متحرک ہے یا اور متحرک ہو رہا ہے، کاملیت کی طرف آ رہا ہے. اسی طرح اس کو خواب میں کلین شیو، جسے داڑھی منڈے کہتے ہیں، جن کی داڑھی مڑی ہوئی ہوتی ہے تو کلین شیو نظر آتے ہیں، کلین مونچھیں نظر آتے ہیں. یا داڑھی مڑی ہوئی ہے تو مونچھیں
ہیں یا بالکل دونوں ہی چٹ ہیں، صاف ہیں بالکل، تو اس طرح بے ریش جسے کہتے ہیں وہ شخص نظر آتا ہے اسے، کوئی عیب جس میں ہو، جسمانی عیب جس سے لنگڑا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے نا، وہ اس سے نظر آتا ہے، کانوں سے کوئی بہہ رہا ہے تو وہ نظر آتا ہے، کوئی زبان سے گونگا ہے اس سے نظر آتا ہے، کوئی مست جیسے نشئی ہوتے ہیں، وہ پڑا ہوتا ہے مست ہے، اسے پتہ نہیں دنیا مافیا کا، مدہوش ہے، پھر جس نے کوئی روپ دھارا ہوا ہے اچھا بھلا مرد ہوتے بھی ہیں، یہ سچی بات ہے، یہ جو آپ کو بس اسٹاپوں میں ملتے ہیں یہ میں ڈاکٹر ہوں، مجھے پتہ چلتا ہے، ابھی ایک بلکہ طلاق بھی اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ یہ پکے مرد ہوتے ہیں، ان کی اولادیں بھی ہوتی ہیں، یہ شادی شدہ بھی ہوتے ہیں، ایک روپ دھاڑ کے لوگوں سے بھیک مانگتے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں معاف فرمائے، باقاعدہ یہ گانا بجانا اس طرح کی چیزیں سیکھ کے آتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے ساری یہ باتیں، ڈھول کی پکڑی اس طرح ہیجڑے جو ہیں جنہیں کہتے ہیں، خسرے ہم کہتے ہیں، اور عورتوں کو بچایا کریں، ان کے ہاتھ میں ہاتھ بھی دے دیتی ہیں کہ یہ نہ مرد ہے نہ عورت ہے، ایسی کوئی بات، پکے مرد ہوتے ہیں، پکے مرد ہوتے ہیں، چار چار بیویاں رکھنے کے قابل ہوتے ہیں، بس اتنا ہی کافی ہے، درس ایسا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، غلام یا آزاد شدہ، یہ بھی دیکھنا، آزاد شدہ یا غلام جو ہے وہ دیکھنا بھی نفس ملہمہ کی مثالی شکلیں ہیں، پھر فوجی یعنی فورسز میں سے سپاہی دیکھ سکتا ہے، جاسوس دے سکتا ہے، جوا باز اسے نظر آتے ہیں، فسق و فجور والا، فالہما فجورا و تقوا، یہ ذہن میں رکھیں نا، تو ان سے چونکہ اس نے بچنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، تو یہ خواب میں اس کے متشکل ہو کے چیزیں آتی ہیں، وہ پھر ان سے بچتا ہے کہ بھئی ان سے بچو۔ پہلوان نظر آتا ہے جو طاقت کے نشے میں مست ہوتا ہے، مسخرہ، یہ جو مسخرے ہوتے ہیں جو شادی بیاہ میں آ جاتے ہیں، وہ ہاتھ میں انہیں چمڑے کا لیا ہوتا ہے، اس طرح کی، یا دوسروں کا لوگ جو مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں، چوکی دار بندوق والا وہ نظر آ سکتا ہے، پھر عورتوں کو بھی وہ دیکھتا ہے، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ نفس ملہمہ اس کے دل میں گر کر چکا ہے۔ قصہ گو اس کو نظر آتے ہیں، ویلے کہانیاں سنانے والے، ایویں کہانیاں کڑیاں ہیں، اب تو اللہ معاف فرمائے دین میں بھی لوگوں نے ایسی چیزیں گھڑ لی ہیں۔ پھر قصاب اس کو نظر آتا ہے، اس کے ہاتھ میں چھری جو ہوتی ہے، دلال نظر آتا ہے، دلال، یہ دلال پراپرٹی ڈیلرز، یہ جو گاڑیاں بیچنے والے، اب تو خیر ان کو ہم کنسلٹنٹ، پراپرٹی کنسلٹنٹ کہتے ہیں نا، تو بہرحال دلال ہی اس کا لفظ ہے، قرآن کا لفظ ہے دلوا، بوکا، یعنی کوئی چیز لگا کر جسے کنویں سے جیسے پانی کھینچا جاتا ہے، بہرحال پہلے ان کو دلال ہی کہتے تھے، اب یہ پہلے پراپرٹی ڈیلر ہوئے، اب یہ کنسلٹنٹ بن گئے ہیں، تو اللہ رب العالمین ہم پہ رحم فرمائے۔ بہانہ ساز اس کو نظر آتا ہے، بھینگا، یعنی عیبی، میں نے کہا نا عیبی نظر آتا ہے، بھینگا، اندھا، بہرا، گونگا، مریض، کسی قسم کا ہو، کرونک ہو، جیسے ٹی بی والا مریض ہے، تو اس طرح بندر ہے، مسخریاں وہ کرتے ہیں، تو اس طرح کی اس کو خواب میں یہ چیزیں سب نظر آتی ہیں، اور یہ ساری چیزیں اس طرح کی جو میں نے مثالیں دی ہیں، یہ نفس ملہمہ پر دلالت کرتی ہیں، نفس ملہمہ پر دلالت کرتی ہیں۔ آئیے اب ان کی تعبیرات کیا ہوتی ہیں وہ ہم اگلے کلپ میں چلاتے ہیں، چونکہ تھوڑا سا 8-10 منٹ کا چلاؤں گا، بس یہ 2-3 اور کر کے پھر یہ ہم 40 دن کے لیے خاموش، آپ سے ریکویسٹ کریں گے دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، بڑی بڑی مصیبتوں سے نکل آتا ہوں، پھرا رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ پہ فضل کر دیتا ہے، آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔